حضور نے فرمایا کہ آخر کون سی بات آپ کو یہاں لے آئی ہے؟ آپ کی تو خود 50,000 مرید ہے. جس پر بھی مسیح موعود علیہ السلام کی نظر پڑی وہ پار ہو گیا، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ جس کی نظر بھی آپ پہ پڑی وہ بھی پار ہو گیا. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صاحبزادہ جمیل لطیف ہے اور میں حضرت صاحبزادہ محمد عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہوں، اور ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ حافظ محمد طیب صاحب لطیف کا میں بیٹھ رہا ہوں. ان کے بارے میں بھی میں نے کتاب لکھی ہے، حیات طیب. جب شاہ افغانستان نے آپ کو جو ڈیلیگیشن مقرر کیا، کمیشن بنایا، تو اس میں 2 اشخاص کو انہوں نے نامینیٹ کیا، ایک سردار سندرل اور ساتھ ہی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ان کو یہاں پہ اس ڈرونگ لائن کمیشن کے لیے مقرر کیا. ادھر سے انڈیا کا جو وائس آیا تھا وہ، اور ساتھ اس کے صاحبزادہ عبدالقیوم، وہ ہماری فیملی سے نہیں تھے، وہ ٹوپی کے صاحبزادگان ہیں. ٹوپی کے صاحبزادہ عبدالقیوم and he was a very learned person. اس نے اسلامیہ کالج، جو بڑا نون کالج ہے، بلکہ پورے پاکستان میں اس کی شہرت ہے، وہ اس کی بنیاد بھی صاحبزادہ عبدالقیوم نے رکھی تھی. تو وہ صاحبزادہ عبدالقیوم کی اس طرح سے جب ان کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوتی رہی بڑی دیر تک، کیونکہ وہ مذاکرات تو کئی دیر تک چلتے رہے. تو اس پہ اسی دوران صاحبزادہ عبدالقیوم نے صاحبزادہ صاحب سے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو ایک شخص نے لکھی ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے مہدی ہونے کا، مسیح ہونے کا. تو وہ کتاب میرے پاس ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں. تو وہ خیر وہ کتاب انہوں نے لے لی. وہ جب کتاب لے لی تو جب صاحبزادہ صاحب آئے واپس افغانستان خوست میں، اچھا وہ کتاب انہوں نے لی اور پوری رات وہ پڑھتے رہے، اور رات میں اس کتاب کو ختم کیا، آئینہ کمالات اسلام، آئینہ کمالات اسلام. اور کہتے ہیں جب وہ انہوں نے ساری رات پڑھتے رہے، یہ جمعرات کا دن تھا، صبح جمعہ نماز پڑھانے کے لیے آئے اپنے جامعہ مسجد سیدگاہ میں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے جب خطبہ دیا تو خطبے کے دوران آپ نے وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب جس شخص نے لکھی ہے 1400 سال میں اسلام کی خدمت کسی نے اتنی نہیں کی جتنی اس شخص نے اس ایک کتاب سے کی. پھر آپ اپنی طریق کے مطابق اپنے مہمان خانے چلے گئے، کیونکہ مہمان بہت زیادہ آیا کرتے تھے. تو سب عمر جمعہ کے دن کے کبھی کبھی نکل کے ان سے ملاقات کر سکتے، سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ملاقات ہو جائے. تو جب آپ گئے تو کہتے ہیں کہ سارے مرید اور وہ سارے آگے، اور آپ اپنے اس میں کہتے ہیں ایسے ٹیک لگا کر بیٹھ کے، تو کسی نے پاؤں دبانے شروع کیے، کسی نے کر دو، جیسے مرید کرتے ہیں. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اگر زندہ ہوا تو میں تو خود جاؤں گا، لیکن اگر میں زندہ نہ ہوا تو تم سب لوگوں پہ فرض ہے اس شخص کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا سلام ان تک پہنچانا. اور کہتے ہیں بڑے جلال سے فرمایا کہ جو میں قرآن اور احادیث جتنی بھی میں نے پڑھی ہیں، تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ
مسیح کا وقت ہے، بلکہ میں تو بلکہ پریشان تو ہوتا اکثر، مجھے خیال آتا کہ یہ ذمہ داری خدا تعالیٰ مجھ پہ نہ ڈال دے، بلکہ میر مسعود صاحب حضرت سید میر مسعود صاحب جو ہیں، جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ماموں تھے، انہوں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے شیخ اعظم، اس میں ذکر فرمایا کہ وہ یہ بھی فرمایا کرتے کہ کیونکہ مسیح کے جو دانت ہیں اگلے ان میں ایک وہ ہوگا بڑا فاصلہ ہوگا، تو فاصلہ تو میرے دانتوں میں بھی ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بوجھ مجھ پہ پڑ جائے، تو کہتے ہیں لیکن یہ باتیں وہ عوام کے سامنے جو خاص ان کے جو سمجھتے تھے ان کی باتوں کو، کیونکہ وہ تو الہامی اور عموماً الہامی باتیں ان کی ہوتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق تھا، تو وہ میر صاحب کہنے کے لیکن وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے۔ بہرحال وہ کتاب انہوں نے جو پڑھی، بس پھر اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا پاکستان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آنے کا، اور مین وائل آپ نے حج کا بھی پروگرام بنایا تھا، تو آپ نے بادشاہ وقت سے اجازت مانگی کہ میں جاتا ہوں حج پہ، کیونکہ آپ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا کہ آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ ملک بغیر بادشاہ کی اجازت کے نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو ان دنوں بادشاہ جو تھا وہ عبد الرحمن خان تھا، اور عبد الرحمن خان واز اے ویری ویری کرول، جو ہے کہ صحیح معنوں میں کہتے کہ جابر بادشاہ تھا، تو صاحب نے ان سے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں صاحب انہوں نے پھر چند گھوڑے اور ایک روایت میں ہے کہ 2 اونٹ اور ساتھ ہی کچھ نقدی بھی تھی کہ آپ حج پہ جائیں، تو خیر جب حج پہ آنے لگے تو رستے میں آپ، بلکہ یہ بات شاید میں اس دن بتانے بھول بھی گیا تھا، راستے میں جہاں چونکہ لمبا سفر تھا تو بنو کے قریب لکی مروت ایک جگہ ہے، تو آج کل تو وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہو گیا، وہ معمولی سا قصبہ سا تھا، وہاں پہ آپ رکے تھوڑی دیر کے لیے رکے، تو وہاں کا جو تحصیلدار تھا، وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا، تحصیلدار آپ کے پاس آیا عزت و تحریم کے ساتھ، تو انہوں نے جو کہتے ہیں آپ سے باتیں کی، تو کہتے ہیں انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ حق کی تلاش میں لگتا ہے، تو آپ نے ان کو بھی تبلیغ کی، ابھی مسیح موسم سے ملاقات نہیں ہوئی اور آپ نے ان کو بھی تبلیغ کی کہ دیکھو مسیح کے آنے کا زمانہ ہے، اور ساتھ ہی اپنا ایک گھوڑا جو ہے، اپنا بہت قیمتی گھوڑا بھی ان کو دے دیا تحفے کے طور پہ، کیونکہ سادہ سے کہنے کہ یہ آدمی حق کا متلاشی رکھتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، تو جب آپ آ رہے تھے تو امرتسر جب پہنچے آپ، تو آپ کے ساتھ 12 آپ کے معتقدین مرید تھے، ان میں خاص طور پر حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب تھے، اور وہ احمدی ہو گئے تھے، تو وہ جو تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ جب امرتسر سے پھر آپ نے پروگرام وہاں پہ، چونکہ ہاں ان دنوں حج پہ پابندی لگی تھی، تو آپ کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے بھی چونکہ حج پہ بھی پابندی ہے اور میں نے تو حضور مرزا صاحب کی زیارت کرنی ہے، تو آپ نے وہیں سے ارادہ بدل دیا اور قادیان کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ جب قادیان کی طرف آپ نے سفر شروع کیا تو جب آپ بٹالہ پہنچے تو وہاں آپ پھر سوار ٹرین سے اتر گئے، اور آپ نے اپنے مریدوں سمیت پیدل قادیان تک کا 10 یا 12 کوس کا میل کا سفر جو ہے نا پیدل طے کیا، اور جب یہ جو سفر آپ فرما کر رہے تھے، اونچا اونچا آپ کہہ رہے تھے یاتی کا من کل فجن عمیق ویاتون من کل فجن عمیق، یاتی کا من کل فجن عمیق ویاتون من کل فجن عمیق، تو کہتے ہیں یہ زور تو سے آپ پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں وہ جو سفر تھا وہ ایسے تھا کہ وہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ آپ کی رفتار کی تیزی آپ کے من میں چھپی محبت بتا رہی تھی، اور اس وقت اندھا بھی اگر دیکھتا آپ کو تو آپ کی چمک
آپ کے چہرے کی چمک سے وہ محسوس کر لیتا کہ یہ صاحب عبداللطیف بدل گیا ہے. تو کیسے بڑا بے چینی کا عالم تھا آپ کا، بڑا خوشگوار موسم تھا. ہاں، یوں لگتا تھا جیسے ساری فصلیں وہ ہیں سرسبز ہیں. تو آپ کا جہاں تشریف لے گئے، وقت آہستہ آہستہ کرتے کہ گزرتا گیا. اور آپ جلدی جلدی چلتے گئے کہ آخر وقت آپ کے قدم کے ساتھ قدم نہ ملا سکا، اور سورج نے مغرب زہر سے نکل کر بعد زہر کے وقت میں قدم رکھا. اور یہ وقت تھا جب آپ دیار مسیح میں داخل ہو گئے تھے. آپ جب وہاں پہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضا اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے معانقہ کیا. تو ہاں، آپ سچ میں مرید تھے. وہ مرید تو حضرت مولوی صاحب نے پوچھا کہ حضرت خلیفہ اول رضا اللہ عنہ کہ صاحبزادہ صاحب، تو ان کو بتا صاحبزادہ صاحب ہیں. تو خیر کہتے ہیں کہ بڑے، تو صاحبزادہ صاحب کو گلے ملے، بڑے حضور سب بڑے معانقہ کیا. تو اس کے بعد حضور کے ساتھ ملاقات وقت تھا ظہر کے بعد عصر کے وقت. تو ڈاکٹر صاحب، وہ جو ملاقات ہے اور جس کا بیان ہمارے آقا و مولا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے بیان فرمایا ہے، میرے بس کا روگ نہیں کہ میں بیان کر سکوں. میں پرسوں چوتھ میرے گرینڈ چلڈرن میرے ساتھ تھے، میں ان کا بتا رہا تھا کہ مسیح سے فرماتے ہیں کہ وہ میں ان شب اقتباسات پر پوچھ رہا ہوں، لیکن بات مسیح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی محمد پہ ایسے فنا شدہ دیکھا کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. اور میں اگر بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی ان کی استقامت کو تشبیہ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری تشبیہ ناقص نہ رہ جائے. تو بہرحال مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ آخر کون سی بات آپ کو یہاں لے آئی ہے؟ آپ کو تو خود 50,000 مرید ہے. تو کہتے ہیں کہ صاحب عبداللطیف نے کہا کہ حضور، یہ لوگ جاہل ہیں، یہ آپ کو حدیث میں تلاش کرتے ہیں، آپ کا ذکر تو قرآن میں ہے. اور پھر مسیح فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایسی معرفت کی باتیں بتائیں، ایسی معرفت کی بات بتائیں کہ مجھے یوں لگا کہ انہوں نے مجھے ایسے قبول کیا ہے جیسے کہ مجھے آسمان سے اترتے ہوئے ماں فرشتوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسے الفاظ ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پہ انسان اپنی جان قربان کر سکتا ہے. اتنی بڑی سعادت، اتنی محبت، اتنا پیار. دراصل آپ نے جیسے فرمایا کہ جیسے چہرہ نورانی تھا، ایسے مجھے ان کا دل بھی نورانی لگا. آپ نے ان کے من میں جھانک کے دیکھ لیا تھا، یہ دل، یہ شخص مجھے کتنا چاہتا ہے. یہ میرا عاشق نہیں ہے، یہ میرا عاشق صادق ہے. اور میں یہ وہ عاشق ہے میرا کہ جو چاہے گا کہ میرے لیے کوئی قربانی دے، یہ چاہے گا کہ میرے لیے کچھ یہ قربانی دے. تو بہرحال وہ بڑا زبردست وہ ملاقات ہوئی. تو حضرت ملک بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں شہزادہ عبداللطیف نے ہاتھ دیا. پھر میں نے شہزادہ عبداللطیف کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر اور لوگوں نے ہمارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے، اور پھر آپ نے بیعت لے لی. اور پھر چونکہ قادیان میں رہنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کو سچی بات ہے کہ آپ حضور کے پاس 3 مہینے رہے، حضور کی صحبت صالح میں آپ 3 مہینے رہے، لیکن آپ نے
طریقہ اپنا ابو ہریرہ کا، ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے۔ احادیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے بعد پڑھ رکھ سے کہتے ہیں، کیونکہ میں نے تو بہت وقت ضائع کیا ہے، دوسرے صحابہ تو پہلے سوال شو، میں اب کوئی وقت نہیں ضائع کروں۔ بس حضرت عبداللطیف بھی کہتے ہیں کہ میرا تو، ان کو تو معلوم تھا کہ میرا تو چند دن ہے، میرے تو بس چند دن ہے، میں تو ایک، آپ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اور چنانچہ جب آپ نماز مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ضرور آپ سے کلام فرماتے ہیں، ہاں جی، اور اور حضور آپ سے فارسی میں کلام فرماتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سے کل فارسی میں کلام فرماتے ہیں۔ اچھا، اور حضرت قاضی محمد یوسف صاحب نے بہت تفصیل سے حالات لکھے ہیں، انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو میں کہا کہ جب صاحبزادہ صاحب جو ہے مسیح موعود السلام کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو ان کی آنکھیں نیچی ہوتی تھی، لیکن اس میں اچھا، اور حضور بڑی تفصیلی بات ہوتی تھی، بڑی تفصیل بات چیت ہوتی۔ تو انہیں واقعات میں سے پھر یہ بھی واقعات آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ قاجاری میں تشریف فرما تھے، تو حضرت بسمل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ مرزا صاحب کو اطلاع کر دیں کہ امام حسین آیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں، وہ تو سارے صحابی تھے، اصحاب تھے، صحابہ سے ملا جو مجھ کو پایا، تو کہتے ہیں میں نے فوراً جو تھے وہ کیا نام ہے اس کے گجرانوالے میں ایک احمدی تھے، ان کا نام میں شاید بھول رہا ہوں، وہ ان کو کہ میں تو جا رہا ہوں قادیان، کیسے؟ میں نے ایسے خواب دیکھی ہے کہ امام حسین آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سب کو اطلاع کر دو امام حسین آیا ہے۔ اب خواب دیکھی ہے، باقی نہیں اس کی تفصیل کی، بس پہنچ دیں تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، پھر کہتے ہیں ہم دونوں چلے گئے۔ تو کہتے ہیں جب ہم قادیان پہنچے تو میں ابھی اس پہ کیا نام ہے مہمان خانے میں داخل ہوا تھا کہ میں حضرت سید عبداللطیف شہید صاحب کو میں نے دیکھا، تو کہتے میں کہ یہ تو وہی چہرہ ہے جو رات میں نے خواب میں دیکھا تھا، لیکن کہتے بس پھر مجھے خیال نہیں آیا، میں حضور سے ملاقات ہوئی اور میں نے خواب سنائی، اور میں اچھا کہتے ہیں واپس جب میں آنے لگا وہاں سے ملاقات سے، تو ایک نووارد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فارسی کی وہ ہے کلام جو ہے در سمین جو فارسی کا جو حضور کا منظوم کلام ہے، تو وہ ایک وارد تھا، اس کے ہاتھ میں تھی، اور کہتا وہ جو میں ان سے ملا تو وہ جو صفحہ تھا اس پہ وہی شعر لکھا ہوا تھا، کربلائست سیر از ہر آنم 100,000 است درگرے مانو۔ تو کہتا میں نے یہ شعر پڑھا، میں نے میں نے اتنا وہ نہیں کیا، کہ پھر جب صاحبزادہ عبداللطیف کی شہادت ہوئی تو کہتے پھر مجھے سمجھ آئی، تو یہ تو مجھے خدا تعالیٰ نے بتا دیا تھا اس وقت۔ آپ نے ایک دفعہ مسجد مبارک سے تشریف لا رہے تھے تو ساتھ جو ہے سید سردار شاہ صاحب جو میں نے بتایا کہ احمدیت جب مالا پہن کر تو بزرگ صاحب ہو گئے تھے نا جی، پھر بزرگ صاحب لوگ کہتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹیلی فون لگا ہوا ہے، خدا تعالیٰ بتا دیں ان کو، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ صاحب بھی ساتھ تھے، تو کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب نے ان کی پیچھے رکھ دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کچھ، ہاں یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں، یہ حضور کا سب سے بڑا بیٹا ہے نا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جا رہے تھے، تو کہتے ہیں صاحب نے فرمایا کہ نہیں، تو نہیں پہچانا، تو کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہے
یہ صرف اللہ تعالیٰ نے بہت قابل ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے ان پہ اشکار کر دیا تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد وہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، سید عبد الستار شاہ۔ ہاں جی، اور جب میں نے بتایا نا کہ احمدی ہو گئے، پھر تو بزرگ صاحب کے نام کی نفس سے مشہور ہو گئے، اور ان کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بھی میں نے سنا ہے کہ دعا کے لیے ان کو کہا کرتے تھے دعا کے لیے، بہت دعا گو انسان تھے، بلکہ مشہور تھا کہ ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹیلیفون لگا ہوا ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود صاحب عبداللطیف کے ایسے شاگرد اور ایسے مرید تھے کہ ان کے ہاتھ صاحبزادہ عبداللطیف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک بہت ہی قیمتی چوہا بھجوایا تھا، جو یہ اب تو رواج نہیں، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح بھی کبھی بھی پہنتے تھے، وہ نہیں، اس کو فار پرسن اس میں تو چوہا کہتے ہیں، وہ لمبا کوٹ سا ہوتا ہے نا، افغانستان وہاں وہ تھا، رواج تھا شاہی ہو، تو وہ اور وہ جب لے آئے تو کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام، سید عبد شاہ صاحب جو ہے بزرگ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب وہ ان کو پیش کیا، اس وقت وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، بیرسٹر صاحب وہ ساتھ بیٹھتے، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو مجھے آپ دے دیں، تو حضور نے فرمایا کہ شک آپ لے لیں، تو پھر حضور نے ان کو دے دیا۔ تو آپ تو صاحب عبداللطیف کے خاص مرید تھے اور خاص شاگرد تھے، اور بہت کچھ آپ نے ان سے سیکھا تھا، اور بہت انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے صاحب عبداللطیف کے بارے میں، واقعات واقعات صاحب عبداللطیف۔ ہاں، ایک بات میں مختصر بتاؤں کہ مسیح سید مرحوم کے بارے میں کوئی 13 بکس لکھی جا چکی ہیں ڈفرنٹ، اس میں میر مسعود صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے شیخ عجم، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو مسیح موعود صاحب نے کئی نام دیے تھے صاحب عبداللطیف کو، شہزادہ صاحب، صاحبزادہ صاحب، مولوی صاحب، اور شیخ عجم، اور میر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے شیخ عجم۔ یہ شعر جو میں نے آپ کو پڑھ سنا، وہ اس میں بھی شیخ اعظم کا ذکر ہے نا، بس میں شیخ اعظم کی، اس کی شیخ اعظم کی شوخی کو بھی تو دیکھیں، جس نے یہ سب جنگلات ایک قدم میں عبور کر لیے ہیں، ہاں جی۔ تو جب یہ آپ کہتے ہیں، جب آپ حضور کے ساتھ قادیان میں مہمان خانے میں رہ رہے تھے، تو وقت تو بہت مختصر تھا، لیکن شام کو حضور شام کو سیر کے لیے جاتے تو صاحبزادہ صاحب بھی ساتھ جاتے تھے، کہتے ہیں یہ ایک خاص طریقہ تھا صاحبزادہ صاحب، کیونکہ وہ ایک وقت لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، تو صاحبزادہ صاحب بھی ساتھ جاتے تھے سیر کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سید احمد نور صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ صاحبزادہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام 2 قدم آگے ہیں، اور سید مرحوم پیچھے 2 قدم پیچھے چل رہے ہیں، اور اپنی پگڑی یا پگڑی جو پگڑی وہ نہیں ہوتی، ایک وہی تو جو شملہ اسے کہتے ہیں نا، پگڑی جو باندھتے ہیں، تو پگڑی ہاتھ میں پکڑنا، تو حضور کے کوٹ مبارک سے نا گردن وہ جو ہے مٹی جھاڑ رہے تھے نا جی، اور پیچھے سے جھاڑ رہے تھے اور مٹی جھاڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ جو ان کے مرید تھے صاحب عبداللطیف کے، وہ اپنی وہ صاحب عبداللطیف کی کمر سے مٹی جھاڑ رہے تھے، کیونکہ مسعود ہم کی خرید تو صاحب عبداللطیف سے ہو، تو ان کی کہنا خیر جی، وہ کہتے ہیں جب یہ ان کا طریق تھا، تو جب آپ واپس تشریف لے آئے تو مہمان خانے میں، تو کہتے ہیں کہ آپ کھڑے تھے، تو کیا ایک دوست نے کہا کہ آپ کو مجھے کہا کہ صاحبزادہ صاحب نہیں بلاتے تھے، ددا کہتے تھے، ددا میں نے آپ کو بتایا تھا، باپ کو کہتے ہیں ددا، میرا خیال ہے آپ کپڑے بدل لیں، کیونکہ قادیان میں باہر گرد تو ہوتی تھی نا جی، تو میرا تو کہنے لگے کہ نہیں، میں تھوڑی میں ابھی نہیں کپڑے بدلوں گا، ابھی مسیح موعود علیہ السلام نے کپڑے نہیں بدلے ہوں گے، مجھے
ابھی نہیں رکے رہے، تو جب آپ کو اندازہ ہوا کہ اب اسی السلام نے کپڑے بدل لیے ہوں گے، تو پھر آپ یہ کپڑے بدل، تو یہ آپ کا وہ جو ہے نا طریق تھا حضرت مسیح موعود وسلم کے ساتھ وہ محبت کا، اور جو ہے تو کہتے ہیں ایک دن آپ نے حضرت مسیح موعود وسلم سے فرمایا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد حسین بٹالوی کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ مجھے تو ہزاروں میل دور سے یہ چہرہ نظر آیا، تم یہاں ہی نزدیک رہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، یہ تو وہاں سے نظر آ گیا، تم یہاں سے نظر نہیں آتا۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے کہتے ہیں کہ سارے مرید آپ بیٹھے ہوئے تھے، بعد دو اور بھی دوست تھے، تو مسیح حسن تشریف فرما تھے، تو آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی حاجت کے لیے تشریف لے گئے اٹھ کے، تو صاحب ابو لطیف بھی فوراً اٹھ کے چلنے لگے، تو اتنے میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے کہا کہ صاحب حضور تشریف لائیں گے واپس، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ سننا تھا، فون آ کر بیٹھ کے، تو بیٹھ کے تو خیر حضور سے مستفید ہوتے رہے، تو بعد میں پھر اپنے کو کہنے لگے مریدوں کو اور جو ساتھ پڑے، کہتے ہیں میں آپ کو دوں کہ 1000 سال کی عبادت، 1000 سال کی عبادت سے یہاں بیٹھنا ایک دن کا بیٹھنا بہتر ہے۔ اچھا، اور حضور کو بھی آپ سے اتنی محبت، اتنی محبت کہ وہ انسان، آپ کیونکہ حضور کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ شخص بالکل اب یہ، ہاں وہ ہے نا کہ من دیگرم تو دیگر والی بات ہے، یہ اب مجھ میں سما گیا ہے۔ تو جب آپ کا وہاں تشریف لے جانے لگے، کیا اسے بولتے ہیں، ایک وہ جہلم کے سفر پہ، تو حضور کے ساتھ شہزادہ عبداللطیف تھے، صرف دو تو آپ دونوں گاڑی میں، تو حضور وہاں پہ لوگ بے تحاشا لوگ آئے تھے، قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ 10,000 لوگ وہاں جمع تھے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام سنیں کیا کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں کہ حقیقت یہ ہے، جہاں تک میں نے غور کیا ہے، کہ جس پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر پڑی وہ پار ہو گیا، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ جس کی نظر بھی آپ پہ پڑی وہ بھی پار ہو گیا، جس نے آپ کو بس دیکھ لیا وہ بھی پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ تو جو ہے کہتے ہیں کہ جب وہاں جانے لگے، جہلم کا سب شروع ہو گیا، تو سب حضرت مسیح موعود صاحب کے ساتھ حضرت صاحب عبداللطیف شہید تھے، تو وہاں پہ احمدیوں نے دو رویا وہ بنائی سڑک، وہ کھڑے ہو گئے تھے حفاظت کے لیے بھی، اور ویسے بھی ظاہر ہے مسیح موعود صاحب کے لیے، تو وہ کھڑے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک اور شخص ملے آئے، وہ شاید حفاظت کے لیے ہوں گے، تو وہ احمدی دوست تھے، وہ اترے، تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام اترے، اور پھر شہزادہ عبداللطیف اترے، اور پھر آپ کو وہاں چلے گئے جو بندوبست کیا تھا وہاں تک۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب آپ نے تقریر شروع فرمائی تو آپ نے اردو میں ظاہر ہے لیکن آپ کی نظر صاحب عبداللطیف پہ پڑ گئی، تو آپ نے، حالانکہ صاحب آئے تھے، تو آپ نے تقریر اردو سے فارسی شروع کر دی، تو پھر صاحب عبداللطیف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ حضور مجھے اردو آتی ہے، تب مسیح موعود صاحب نے، اور یہ لوگ سب لوگ سننا چاہتے ہیں، تو پھر حضور نے پھر چنانچہ اردو میں اپنا جو ہے نا تقریر کرنا جاری رکھی، تو صاحب عبداللطیف بھی ساتھ تھے، اچھا اسی
دوران ایک محفل میں بیٹھے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر بات ہے جب بھی نبوت کوئی بھی نبی آتا ہے نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ آتا ہے تو پہلے تو بہت کم لوگ مانتے ہیں. ہاں جی وہی سعادت مند ہوتے ہیں جو السابقون الاولون والی بات ہے. تو کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں کمال یہ ہے کہ کوئی پہلی کی چاند اس کو دیکھے اور نظر اس کو نظر آئے. اگر کوئی 14ویں کا چاند دیکھ کے گلیوں میں پھر بھاگا پھرے اور آوازیں دیتا لگے چاند نظر آئے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے. تو کہتے ہیں کہ فرمانے لگے حضور فرمانے لگے کہ تو اس وقت جو قبول کرے گا کمال خدا تعالیٰ اندراہ معجور ہوگا. ادروائز تو بعد میں تو ظاہر ہے ہم کا حلوہ آنا ہی آنا ہے. تو یہ بات جب حضور نے فرمائی تو صاحبزادہ عبداللطیف نے پوچھا کہ حضور لیکن میں نے تو آپ کو پہلے دن چاند کی طرف پورے چاند کی طرف دیکھا ہے مجھے بھی ثواب ہوگا کہ نہیں. بڑی معرفت کی بات ہے. تو فرمایا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی دن پورے چاند کی طرف دیکھا ہے. کوئی شک و شبہ کوئی بات نہیں تھی. بس دیکھتی یہ سچ ہے. تو کہتے ہیں حضرت مسیح موعود صاحب نے فرمایا کہ نہیں آپ نے تو مجھے اس وقت قبول کیا جب مجھے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا. کیوں نہیں؟ تو یہ جہلم میں یہ جو ہے کیا نام ہے جب آپ کو کیا وہاں پہ ہاں وہاں ایک اور واقعہ ہوا. کہتے ہیں کہ جہلم میں ہی میں ایک اور مقدمہ تھا تو اس میں جو ہے کیا نام ہے حضرت مسیح موعود ہم بیٹھے ہوئے تھے اور سارا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا جو دوست بیٹھے ہیں تو آپ نے جب اپنا کلام اپنا بیان شروع کیا تو کہتے ہیں آپ جو بات فرما رہے تھے اور صاحبزادہ عبداللطیف بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ وہ زار و قطار رو رہے تھے. کہتے ہیں کہ وہ احمد الدین صاحب ہیں وہ حضرت احمد الدین صاحب وہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر میں دور بیٹھا ہوا تھا. حضرت حکیم محمد الدین صاحب میں دور بیٹھا ہوا تھا. میں نے یہ واقعہ دیکھا ہاں تو میں حیران ہو گیا. میں کہ اتنا بڑا عالم اور یہ سمجھے ٹھیک ہے بات حضور کا خطاب اور پھر صاحب مختلف کا اس قدر اس میں غرق ہونا. تو کہتا مجھ سے رہا نہیں گیا میں اسی اٹھ چلا گیا اور مسیح موعود رسم پڑ گیا کہ حضور میری بیعت کر لیں. میں بھی نہیں تھا حضور میری بیعت کر لیں. تو جو پچھلے پروگرام میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ رہ گئی تھی اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں جی آپ کو ضرور ضرور بتائیے. ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کے وہ تھے شاگرد تو انہوں نے ایک دن آپ سے پوچھا کہ صاحب نہیں دادا میں یہ حیران ہوں آپ کو خدا نے اتنی جائیداد دی ہے اور پھر سب آپ لوگوں میں تقسیم کر. ہاں آپ کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب ہوش میں کبھی وہ کہتا آ جاتی ہے تو پھر آپ حالات گورنمنٹ کو بھی تقسیم دیا کرتی تھی. خدا تعالیٰ نے حیثیت دی تھی. تو خیر تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنا لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ اچھا ساری رات آپ عبادت کرتے ہیں اور یہ تو پھر اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے. آپ کیا کریں آپ کو بھی ڈر ہے کہ آپ بھی کہیں جنت آپ کو ڈر ہے کہ آپ نہ بخشے جائیں. تو کہتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ نے سوال لیکن میں بتاؤں خدا تعالیٰ کی نظر واقعی انسان کے دل کی پاتال تک ہے. اور اس میں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ انسان کے دل کے اندر کونے کونے میں جھانک کر دیکھتا ہے. یہ اس موسم کے الفاظ ہے اس وقت شہید محمد نہیں کہ لیکن میں سمجھ رہا ہوں تو ویسے شہید محمد نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ انسان کے دل کے پاتاب تک اس کی نظر ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایسے تو ایک بڑھیا بھی جا رہی ہوگی اور سر پہ
गठरी रखी होगी, कोई पूछेगा कि किधर? तो कहेगी कि बेटा जन्नत जा रही हूँ। तो कहता है मैं ऐसे जन्नत नहीं जाना चाहता। मैं ऐसे जन्नत जाना चाहता हूँ कि लोग उँगली उठा-उठा के कहें कि वो साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ जन्नत जा रहा है। इससे कम मैसेज वो ये देना चाहते हैं कि मतलब जैसे वो खुदा ताला फरमाता है ना कि दर्जे रैंक से मैंने बताया ना मलक गुलाम फरीद साहब ने बहुत अंग्रेजी ट्रांसलेशन में बड़े प्यारे अल्फाज में कि डिग्रीज ऑफ रैंक्स हाँ जी खुदा ताला ने रखे हैं जैसे हम कहते हैं दर्जात हैं वो जन्नत में तो उसको तो वो उसकी तरफ वो साहब साहब का इशारा था कि ये तो मैं वो चाहता हूँ उसके लिए कोशिश उसके लिए और मेहनत दिन रात यहाँ तक कि खुदा ताला ने रसूल करीम से रस्म को फरमाया पूरा मुजम्मल ने जो कहा न रब्बक यालमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फुहु व सुलुसुहु व ताइतुन मिनल लैली मा मतलब जानते हैं 2/3 हाफ एंड सम 1/3 खड़ा रहता है और तेरी जमात भी ऐसी ही है तो मसीह मौसम के जो खुदाम थे सादा दुलती भी उसमें शामिल थे ये भी तो वो लोग थे ना तो खैर एक ये वाकया बड़ा जबरदस्त उन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायरिंग था कि जो उसने उसको कहा कि मैं ऐसे उसके साथ नहीं चाह चाहता दूसरी जो है क्या नाम है ये बड़ी बदकिस्मती थी अब हम अफगानिस्तान के बादशाह की क्योंकि बाद साहबजादा अब्दुल लतीफ किंग अब्दुर्रहमान के दरबार में भी ऐसी हैसियत रखता था कि बादशाह के दाएं तरफ बैठता था और जो भी फैसला बादशाह करता तो कहते साहबजादा साहब बताया करते कि मेरी तरफ देखता है कि मतलब कि ठीक है या नहीं तो कहते हैं जो सही होता है तो मैं कहता हूं, बिल्कुल ठीक है जो कहते हैं गलत होता है तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर खुदा को पसंद हुआ काम तुम्हारा है तो कहते हैं, एक दिन मैंने कहा कि इंशाल्लाह तो कहते हैं, वो उछला और उसने कहा कि वो अब्दुर्रहमान धनवान वो नहीं चाहता ये वो जो खुदा माने वो चाहता है जो खुद वो ये नहीं मानता जो खुदा चाहे बल्कि वो ये मानता है कि जो अब्दुर्रहमान माने तो कहते हैं सर अब्दुल लतीफ आए तो बड़े अफसोस होता है फरमाने की कि कितना बदबख्त है ये शख्स खुदा ने इतनी बड़ी कुर्सी दी है ये समझता नहीं उसको तो मतलब कि इतनी बड़ी हैसियत खुदा ताला ने दी थी और अच्छा फिर जब वो फौत हुआ बादशाह तो लोग डर के मारे ऐलान नहीं कर सकते जैसे बर्सनेफ रशिया को मर गया था तो लोग ऐलान नहीं तो उसका भी चुप चुप के कह रहे थे कि मैं तो कहते हैं साला सब जब गए तो उन्होंने फौरन दरबार बुलाया तो उन्होंने कहा क्या हर एक आदमी ने मर रहे उन्होंने ऐलान भी साहबजादा साहब ने किया था अच्छा फिर जनाजा भी उसका साहबजादा साहब ने मुझे तो मसीह साहब ने भी जिक्र फरमाया है जनाजा भी साहबजादा साहब ने उसका पढ़ाया है अच्छा और फिर कमाल ये कि हबीबुल्लाह और जो बदकिस्मती है वो हबीबुल्लाह और नसरुल्लाह के दरमियान बहुत मुकाबला था दोनों भाई थे नसरुल्लाह जो था वो मुल्ला था और ये हबीबुल्लाह जो है शहजादा अब्दुल लतीफ ने फैसला कर दिया इन्होंने ऐलान कर दिया कि हबीबुल्लाह का और फिर इसकी ताजपोशी भी की सो इतनी बड़ी आनर और ये उसके लिए नामुमकिन था अगर हकीकत है नसरुल्लाह जो है वो बहुत पावरफुल था लेकिन वो ऐसे बदबख्त निकला कि उसी ने फिर आपकी शहादत का तो वो है जज़ाकल्लाह। क्या ये नाम ये थे। ठीक लेकिन है। और हाँ, और दूसरी मौलवी का भी उस मसीह मौसम ने उसका इश्तिहार वो तशरीह की है कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पर मौलवी फाज़िल नहीं हुआ करते थे, अफ़गानिस्तान में मौलवी बाकायदा एक दर्जा हुआ करता था। तो उसका सर्टिफ़िकेट भी साहब साहब इश्यू किया करते थे। इसलिए वो था क्या नाम है, सब मौलवियों के मतलब कि इंचार्ज भी थे। तो बस खुदा ताला ने मसीह मौसम की शान को तो दिखाना था ना। जज़ाकमुल्लाह वासिल साहब। जज़ाकल्लाह साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक़्त का। अल्हम्दुलिल्लाह आज की नशिस्त नहायत ही ईमान अफ़रोज़ थी और हमने हज़रत साहिबज़ादा सैयद अब्दुल लतीफ़ शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कबूलियत अहमदियत का वाक़या सुना। अल-कलम की और मेरी सआदत है कि हम हज़रत साहिबज़ादा साहिब के पोते से बराह रास्त ये वाक़यात सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
فی امان اللہ. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے، وہ ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے.